وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیہ مقدسہ دے کلمات مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جنہ دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، او بندہ جڑا اپنے رب دی بارگاہ وچ کھڑا ہون تو ڈر گیا اور اپنے نفس دی خواہش نو روک کے رکھیا، شریعت دا حکم منیا اپنے نفس دی نہیں منی۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بے شک جنت اس دا ٹھکانہ ہے۔ چیزاں دو دسیاں گئیاں نے اس آیہ کریمہ وچ، ایک رب دا خوف، دوسرا شریعت دے تابع فرمان رہنا، اپنے نفس دی نہیں مننی۔ مثال دے طور تے شریعت نے کہا 5 وقت نماز پڑھو، نماز واسطے طہارت ضروری ہے، پاکیزگی ضروری ہے۔ بندہ ہن سوچے کہ سردی دا موسم آ گیا ہے، ٹھنڈک ہوندی ہے تے وضو کرنا مشکل ہے، میرے کو نماز نہیں پڑھن جان ہوندا، یا نماز تے پڑھ لینی ہے، وضو کوئی ایڈا ضروری بھی تے نہیں، کہ اگر اپنے نفس دی منے گویا کہ انہیں شریعت دے حکم نو پس پشت ڈال دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام نے جتھے بندے نو خوشخبری دیتی ہے کہ اے کم کرے گا تو نجات پا جائے گا، انہاں وچوں اے بھی سی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی اسباغ الوضوء علی المکارہ، جس ویلے وضو کرنا مشکل ہوئے نا اس ویلے کامل وضو کر کے تے اللہ دی عبادت کرنا تینوں نجات دے دے دا۔ مطلب بندے نے اپنے نفس دی نہیں مننی، شریعت دے حکم نو مننا ہے، پھر اس نو انعام دے طور تے اللہ تبارک و تعالی صلے دے طور تے اپنے فضل کرم اور رحمت دے نال جنت ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اسے دے تحت ایک حدیث پاک حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جامع ترمذی دے اندر نقل فرمائی ہے اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کولوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من خوف ادلج ومن ادلج بلغ المنزلہ علی ان سلعۃ اللہ غالیۃ علی ان سلعۃ اللہ الجنۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان نو بسا اوقات فکر آخرت تے ابار دے سی کہ صحابہ کرام دے ذہناں دے اندر آخرت دی فکر پیدا کر دے سی، اور
اس چیز تے صحابہ کرام نو ابھاردے سی کہ اپنی کمر کس لو، ایسے کم کر لو جنہ دے ذریعے جنت وچ پہنچنا آسان ہو جائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ابھارن لگیاں بسا اوقات کدی کدی دنیا دے کسے کم تو مثال دے کے سمجھاندے سی، اور اس وچ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا ہے، من خوف ادلجا، جیڑا بندہ کسے منزل تے پہنچنا چاہتا ہے، ایک بندہ مسافر ہے، اس نے پہنچنا اپنے ایک خاص منزل تے، سفر ادا طویل ہے، وقت اس کو تھوڑا ہے، وہ ڈر جاندہ ہے کہ میں رستے چ کدھر بھی ادھر ادھر مصروف نہیں ہونا، منزل وچ پہنچن واسطے ٹائم نال وہ بندہ اپنے اندر ڈر پیدا رکھدا ہے کہ میں بالکل کسی قسم دے اور کام وچ مصروف نہیں ہونا، اپنی منزل دی طرف میں چلدیاں رہنا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور جڑا ڈر جاندہ ہے نا میں اپنی منزل تک پہنچنا ہے، تو کتنا پھر چلدا رہندا ہے، من خوف ادلجا، وہ پھر رات دے دوران بھی چلدا رہندا ہے، آرام تھوڑا کردا ہے بلکہ کردا ہی نہیں، وہ پھر یہ نہیں دیکھدا مینوں نیند دا غلبہ، میں آرام کرنا، مینوں تھکاوٹ ہے یا دیگر معاملات نے، وہ اور لاہو و لعب وچ کدھر مصروف نہیں ہوندا سفر دے دوران، وہ اپنا منزل نو پہنچن واسطے وقت دے نال دن رات ایک کر دیندا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ دن رات ایک کر دیندا ہے، ومن ادلج بلغ المنزل، وہی پھر منزل نو پہنچدا ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چیز بیان کر کے دسیا کہ آخرت تہاڈی منزل ہے، وقت تہاڈے کول تھوڑا ہے، کہ رب جڑی زندگی دیتی ہے یہ ایک واری دیتی ہے دنیا دی، دوبارہ دنیا دی زندگی کسے بندے نہیں ملی، عام انسانوں چ کسے نو اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ دنیا دی زندگی نہیں دیتی۔ جس وقت زندگی ایک دفعہ ملی ہے، اور زندگی گزارنی کس طرح ہے، دوسری حدیث پاک نال لگائیے، پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اے بندہ مسلمان اس دنیا دے اندر تو اس طرح رہ گویا کہ تو اجنبی شخص ہے یا راہ چلدا مسافر ہے۔ اے جڑی پہلے حدیث پاک بیان کیتی ہے، جس بندے منزل تے پہنچنا ہوندا ہے، سفر کر رہا ہوندا ہے، وہ ادھر ادھر بھٹکدا نہیں بلکہ وہ دن رات ایک کر دیندا اپنی منزل تے پہنچن واسطے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمانوں نو اپنی امت نو مخاطب کر کے فرمایا کہ دنیا چ انج رہو جویں اجنبی شخص ہوندا ہے یا راہ چلدا مسافر۔ تو پھر سانوں کی کرنا چاہیے کہ نیکی دے کم تسلسل نال کرنا، مسلسل کرنا، انہاں وچ کسے قسم دی رکاوٹ نہ لیاونا، لہو و لعب کھیل کود جڑا شریعت تو تانوں دور کر رہا ہے، رب دی عبادت تو دور کر رہا ہے، کسے دے حق دا اس وچ غصب ہو جانا لازم آمدا ہے۔ مثلاً ماں باپ نے کسے کام دا حکم دے دیتا ہے، اے کام کرو، کام ہے بھی وہ شریعت دے دائرے دے اندر ہے، تو بندے دے کھیڈن دا ٹائم آ جائے تو اس وقت پھر کھیڈن نہیں جانا، کیونکہ ماں باپ دا حکم مقدم ہے، اس وقت پھر انہاں دا پہلا کام پورا کرنا میں۔
ادھر ادھر پھر لہو لعب وچ مشغول نہیں ہونا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیو تساں بھی اسی طرح چلدیاں جانا جس طرح وہ منزل تے پہنچن والا مسافر چلدا ہے۔ تے اگے پھر تانوں انعام کی ملے گا، الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، اے میرے امتیو اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ وچ اللہ تبارک و تعالی دے ہاں تواڈے واسطے ایک بہت قدر و منزلت والی چیز موجود ہے۔ وہ قدر و منزلت والی چیز کیڑی ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جڑی تواڈے واسطے قدر و منزلت والی چیز ہے وہ جنت ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مثال دے کے کہ جس طرح مسافر اپنی کوشش جاری رکھدا ہے، تمہیں دنیا تے نیک اعمال دی کوشش جاری رکھنی اور گناہاں تو دور رہنا ہے، تو پھر چل جنت والے رستے تیرے آئیں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن تیرے تے خوش ہو کے کہ تو میرا حکم منیا میں او نیک کام کیتے نہیں جنہاں نوں میں کرن دا حکم دیتا ہے، اور وہ چھڈ دیتے نہیں جنہاں تو رک جان دا حکم دیتا سی، تے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے تے نظر رحمت فرما کے تینوں جنت ہی داخل کر دے گا۔ ہونا حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف والے فرماندے نے کہ اللہ دی رحمت اور فضل نال جنت ہی داخل ہونا ہے، نبی کریم علیہ السلام دی شفاعت دے نال کچھ گناہگاراں نے داخل ہونا میں، لیکن چیز یہ وے کہ جس نے تواڈے واسطے چیز بنائی انہیں تانوں کچھ ڈائریکشن بھی تے دیتی ہے، وہ دے تے عمل کرنا تواڈا کام ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے اگر وہ حساب لین تے آ جائے اپنی نعمتاں دا، انہاں دے سلے دے طور تے کوئی چیز دینا چاہے تے پھر تو ایک نعمت دا بھی حساب نہیں دے سکدا۔ لیکن یہ مطلب نہیں کہ بندہ بالکل مادر آزاد پیا پھرے۔ مادر پدر آزادی اسلام نو پسند نہیں ہے، نمازاں دی معافی کسے بندے نو نہیں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا گھر سی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت اپنے حجرے تو نکل کے مسجد نبوی دی طرف جاندے سی تے رستے وچ انہاں دا گھر سی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت دی پاکی بیان فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انہاں دے گھر دے دروازے دے کولے آ کے اے آیا کریمہ پڑھ دے سی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور نال ہی پھر اگلا جملہ فرماندے سی الصلاۃ الصلاۃ، کہ نماز دا ٹائم ہو گیا جے۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مت سمجھی کہ تو نبی دی شہزادی ہے تے تینوں نماز معاف ہے، حالانکہ انہاں تے ساری ساری رات نفل دے اندر گزار دینی ہوندی سی۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع تے کافراں دے خلاف دعا اس واسطے کیتی سی کہ کافراں نال جنگ دا موقع سی، اور جنگ دے موقع دی وجہ تی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جنگی حکمت عملی دے پیش نظر وقت مقررہ تے نماز نہ پڑھ سکے، تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رب دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ انہاں تے لعنت پہ، تے اسی کیے بالکل سکون دی حالت وچ نمازاں دی فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو دین اسلام دا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور جڑی ساڈی منزل ہے اس منزل واسطے جو سامان ساڈے کول ہونا چاہیے وہ سامان بھی سانو تیار رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بزرگ سن، انہوں نے ایک بندے نے پوچھا جی یا حضرت دسو میں کیڑی چیز دی خواہش رکھ کے جنت وچ پہنچا، سانو جنت وچ جانا کیوں چاہیے؟ انہاں کہا جنت وچ نعمتاں کافی موجود نے، انہوں نے اسی شمار نہیں کر سکتے، لیکن ذہن اے رکھ میں جس نبی دا کلمہ پڑھیا اس نبی نے اسے جنت وچ ہونا۔ جس وقت تو اے ذہن رکھیں گا کہ میں نبی دی غلامی وچ رہواں زندگی چ، تے اوتھے بھی میں نبی دی غلامی چ رہنا میں، تے تینوں عمل اچھے دی توفیق مل جائے گی۔
بس ہر مسلمان دے ذہن وچ کی ہونا چاہیے اساں جنت والا کام اس واسطے کرنا ہے کہ ساڈے نبی بھی جنت وچ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔